بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميادان أرضه جلت وعظمت الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الابتهي التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة والعبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضم فربي شبير وشبر قاسم توبا وسخر الأنسي البتين الأشرف المكين الأشجع المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا أنيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم مجمعين وللآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جائلك للناس إماما صلوات بڑے محمد والے محمد با مسلسل اس آیت کریمہ پر گفتگو ہو رہی ہے پروردگار عالم کا یہ کرم اور احسان ہے کہ اس آیت پر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات اور گزارشات پیش کیے جا رہے ہیں آنے والوں کو اللہ سلامت رکھے سننے والوں کو اللہ سلامت رکھے مجلسوں کی ایجاد کرنے والوں کو اللہ سلامت رکھے خالق کائنات مالک عرش و سما مالک کون و مقام اپنی محکم و منزہ کتاب طیب و طاہر کتاب بلند و بالا کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما اے ابراہیم آپ کو میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں وقال من ذریتی جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ امامت کا عہدہ کیا میری ذریت میں ہے آواز قدرت آئی لا ینال اہل عہدی الظالمین یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکے گا یہ آیت ہے جو ترجمہ کرتا ہوا اور تشریح کرتا ہوا آج تک آپ کی خدمت میں پہنچا اب یہاں پر جو باتیں ہیں مجھے پیش کرنی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جناب ابراہیم علیہ السلام وہ کائنات کے نبی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے فتح کہہ کر پکارا جوان کہہ کر پکارا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام جنہیں پروردگار عالم نے غیبت میں رکھا وہ پروردگار عالم جناب ابراہیم کو وہ منزل دی وہ مرتبہ دیا یہاں تک کہ بتوں کو توڑنے کے بعد وہاں سے نکل پڑے اب آپ غور فرمائیے گا کہ جناب ابراہیم جنہیں اللہ نے جزوی امام دیا جزوی امامت کا عہدہ دیا لیکن اس کے برخلاف اگر دیکھا جائے وہ فخر ابراہیم جسے پروردگار عالم نے کائنات کا جو ہے علم عطا فرمایا کائنات پر حکمرانی عطا فرمائی ولایت اور امامت کا عہدہ انہیں عطا فرمایا عزیزان محترم جن کا آنا کعبے میں تھا اور جن کا جانا مسجد میں تھا
وہ شاہ مردام لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ پروردگار نے ابراہیم کو فتح تو کہا ہے، لیکن یہاں امیر المومنین کو کیا کہا کہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ عزیزان محترم کہ جناب ابراہیم کو اس لیے فتح کہا گیا، جناب ابراہیم کو اس لیے جوان کہا گیا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بتوں کو توڑا، وہ نمرود کا زمانہ، وہ بادشاہت کا زمانہ، وہ ظلم استبداد کا زمانہ، وہ خطرناک زمانہ، وہ دہشت والا زمانہ کہ جہاں پر بتوں کے سامنے پوجا، بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے جھکا دیا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد جو اسلحہ تھا وہ بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ اور عزیزان محترم، ایک مرتبہ کہا کہ اس کا جو بڑا تھا اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ جو بتوں کو توڑا جاتا ہے، جو توڑتا ہے اللہ کی زبان میں وہ جوان ہوتا ہے، جو بتوں کو توڑتا ہے اللہ کی زبان میں اور اللہ کے لہجے میں وہ جوان ہوتا ہے، قرآن کے لہجے میں وہ جوان ہوتا ہے۔ اور جو رسول کا محافظ ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جو رسول کا محافظ ہوتا ہے، جو رسول کے پشت پر سوار ہو کر کعبے پر جو بت پڑے ہوئے تھے اسے ہٹا دیتا ہے، اسے ہم اپنی عقیدت کی زبان میں علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یا عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی امامت کلی امامت ہے۔ زمین پر بھی امامت علی کی ہے، آسمان پر بھی امامت علی کی ہے، آسمانوں پر بھی امامت علی کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر بھی امامت علی کی ہے۔ لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دیا جائے، عقائد میں اور کلام میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مفروض الدعا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کے ذرے ذرے پر جن کی اطاعت واجب ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زمین والے ہی اطاعت کر سکے، آسمان والے نہیں کریں گے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ آسمان والے ہی اطاعت کریں گے، زمین والوں سے اطاعت محروم ہے، نہیں، ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، کائنات میں جتنے بھی کائنات میں رہنے والے ہیں سب پر اطاعت اہل بیت کی واجب ہے، اور سب کو اہل بیت کو ماننا بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے علی کو معیار حسب و نسب بنایا بھی ہے، اور علی کو معیار جنت و جہنم بھی بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا جو علی کو مانے گا، جو علی کی سیرت پر چلے گا وہ جنتی ہوگا۔ نہیں توجہ فرمایا، قسیم النار والجنہ علی کا لقب ہے، جنت و جہنم کا بانٹنے والا کون ہے؟ علی ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں عزیزان محترم، ایک چھوٹی سی مثال سے میں واضح کروں کہ یہ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کو بانٹنے والا کون ہے؟ علی ہے۔ یہ کس زمانے سے علی بانٹیں گے؟ آپ کو کوئی علم ہے؟ رسول اللہ کے زمانے سے علی جنت و جہنم کو بانٹیں گے، یا جناب ابراہیم کے زمانے سے؟ کرنے آواز قدرت آ رہی ہے، اور اہل بیت کا ارشاد گرامی ہے من لدن آدم، آدم کے زمانے سے علی جو ہے جنت و جہنم کو بانٹیں گے، اور کہیں گے کہ ھذا علی، یہ میرا ہے مجھے دے دے، ھذا ذری، یہ میرا نہیں ہے تو لے لے۔ اور فرمائیے گا یہ میرا ہے مجھے دے دے، یہ تیرا ہے تو لے لے۔ کب سے بانٹیں گے؟ آدم کے زمانے سے بانٹیں گے۔ اور کب تک جو ہے اور کہاں تک جو ہے ان کی وسعت ہے؟ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ 10ویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں، 10ویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اب جب 10ویں کلاس سے پڑھ چکے اور اسکول سے باہر ہو چکے تو آنے والے بیچ والوں کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ 2 سال کے بعد اور آپ کو کوئی نہیں پہچانتا، آپ بار بار چلا چلا کر کہیں گے کہ میں اسی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، میں اسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، اسی کالج کا پڑھا ہوا ہوں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ عزیزان محترم، آپ کے جتنے بھی بیچ والے تھے، آپ کے ذہن میں 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد آپ کو 5 لوگوں کے نام یاد ہیں، باقی کے کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں اس اسکول میں فارغ ہونے کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے، کہاں کے لوگ تھے، کون سے اسکول میں پڑھتے تھے، کون سے کلاس میں پڑھتے تھے، کون سے سبجیکٹ لیے ہوئے تھے، کون سے گروپ میں تھے۔ پھر اسکول سے نکل جانے کے بعد اصلاً آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات کی ولادت 13 رجب کو ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدم کے زمانے سے بانٹیں گے،
کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ بھائی آدم کے زمانے سے بانٹیں گے. 13 رجب کو ولادت علی کی ہوئی ہے, 13 رجب کو ولادت علی کی کعبے میں ہوئی ہے, اور 13 رجب کے بعد علی کی شہادت 21 رمضان کو. اتنی مدت تک کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی اپنی مدت میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں بانٹوں گا, اور جو اپنا ہوگا وہ کہوں گا کہ میرا ہے, جو دوسروں کا ہو میں کہہ دوں گا یہ جہنمی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے آدم کے زمانے سے بانٹیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس وقت بھی تھے جس وقت نبی تھے. نہیں توجہ فرمایا. بھائی رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کنتو نبیًا, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو علی نے بھی فرمایا کنتو ولیًا, میں اس وقت بھی ولی تھا. یعنی عزیزان محترم جہاں محمد کا سفر کا آغاز ہوا وہیں سے علی کا سفر کا آغاز ہوا. یہی وجہ تھی کہ انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں, اور دونوں کا سفر ایک ساتھ ساتھ ہوتا رہا. کوئی ایک شلب میں تھا, کوئی دوسرے شلب میں تھا. جب یہ قرآن پڑھتا تھا یہ سنتا تھا, جب یہ قرآن پڑھتا تھا یہ سنتا تھا. تبھی تو عزیزان محترم جب یہ قرآنی سلسلہ چلا تھا 13 رجب کے دن علی کے رسول کے ہاتھوں میں جب علی آئے تھے تو رسول نے فرمایا اے علی قرآن تو سنا دو. اس کا مطلب عزیزان محترم جب قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا تبھی علی کو پتا تھا, تبھی محمد کو پتا تھا. چونکہ عزیزان محترم ظاہری طور پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا, لیکن یہ باطنی طور پر قرآن کو بہتر جانتے تھے. چونکہ یہ قرآن کے وارث ہے, یہ قرآن کے جو ہے مالک ہے, ان کے گھر میں قرآن پلا ہے, ان کے گھر کی کہانی کو قرآن کہا جاتا ہے. عزیزان محترم قرآن میں در حقیقت کئی ہزار آیتیں ایسی ہیں جو آل محمد کے فضائل کی گواہی دیتی ہے. اور عزیزان محترم خیبر کے میدان کو لیا جائے تو آیت آپ کو نازل ہوگی. علی نے روٹیاں دی ہے تو آیت نازل ہوئی, علی نے انگوٹی دی ہے تو آیت نازل ہوئی, علی رکوع میں گئے ہیں تو آیت نازل ہوئی, علی جو کی ایک ضربہ شخلین پر بھاری ہے تو آیت نازل ہوئی. عزیزان محترم معلوم یہ ہوا علی کا عمل قرآن بنتا جا رہا ہے. توجہ فرمایا عزیزان محترم, علی کا ایک ایک عمل قرآن بنتا جا رہا ہے, علی کا ایک ایک عمل قرآن بنتا جا رہا ہے, علی کا ایک ایک عمل قرآن بنتا جا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم یہ علی و محمد ایک نور کے 2 ٹکڑے. انا وعلی من نور واحد. تو قسیم النار والجنہ پہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ جنت و جہنم کو بانٹنے والے علی ہے. آدم کے زمانے میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے زمانے میں بھی علی تھے. نہیں توجہ فرمایا. بھئی آدم کے زمانے میں اگر علی بانٹ رہے ہیں تو آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی جناب آپ اس وقت نہیں تھے تو کیوں آپ بانٹ رہے ہیں؟ جب آپ کو علم نہیں ہے کہ کون جنتی ہے کون جو ہے غیر جنتی ہے تو آپ کیسے بانٹ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ماننا ہوگا علی آدم کے زمانے میں بھی تھے, علی نوح کے زمانے میں بھی تھے, علی ابراہیم کے زمانے میں بھی تھے, علی موسیٰ کے زمانے میں بھی تھے, علی عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھے. اور عزیزان محترم یقین نہ مانے تو ایک روایت میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ رسول تشریف فرما ہے, رسول بیٹھے ہوئے ہیں, سارے اصحاب بھی رسول کے ارد گرد جمع ہیں. اچانک ایک جن آتا ہے اور وہ جن زخمی شدہ تھا. جن جو آتا ہے وہ زخمی شدہ جن آتا ہے اور اتفاق سے رسول اللہ کے پاس آ کے کچھ باتیں کرتا ہے, رسول اللہ سے کچھ ہم کلام ہوتا ہے. اتفاقاً اسی وقت علی کا آنا ہوتا ہے. یہ جن جیسے ہی جن کی نظر علی پر پڑتی ہے گھبرا جاتا ہے. یہ جن کی نظر علی پر پڑتی ہے تو گھبرا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول نے پوچھ لیا کہ کیا تو نے دیکھ لیا کہ تو گھبرا جا رہا ہے؟ تو نے کیا دیکھ لیا کہ گھبرا کیوں جا رہا؟ کہا یا رسول اللہ جس وقت حضرت نوح کی کشتی تیار ہو چکی تھی اور سارا مجمع بیٹھ چکا تھا اور مجھے سرداروں کی طرف سے حکم ملا کہ کشتی کو الٹ دے, سرداروں کی طرف سے حکم ملا کہ کشتی کو الٹ دیا جائے, اور میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ ایک طرف کشتی کو جو ہے دوسری طرف ڈھکیل دوں. اسی جوان نے آ کر میرے ہاتھ کو قلم کر دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, اسی جوان نے آ کے میرے ہاتھ کو قلم کر دیا. تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم ظاہری طور پر ہر نبی نے علی کو پکارا ہے. اللہ اکبر. ظاہری طور پر ہر نبی نے علی کو پکارا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی کوئی بھی عمل آگے نہیں بڑھایا. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے کہا پروردگار مجھے نصیر کا انتظام کر دے, پروردگار مجھے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار جب تک کہ تو سلطان نصیر مجھے عطا نہیں کرے گا تو میں تبلیغ رسالت کیسے آگے بڑھاؤں گا؟ اور میں اگر آگے بھی بڑھا دیا تو پتھر مارتے رہیں گے تو بچانے والا کون ہوگا؟ عزیزان محترم 40 سال تک جس کا انتظار کرتے رہے اسے علی کہا جائے.
بھائی رسول جب تک کہ علی نہیں آئے تب تک کہ کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ ادھر 13 رجب کو علی آ گئے، نصیر آ گیا، سلطان آ گیا، علی آ گیا، حلال مشکلات آ گیا، غالب کل غالب آ گیا، مطلوب کل طالب آ گیا، مظہر العجائب والغرائب آ گیا، مولانا و سیدنا انیسنا و مونسنا آ گیا، صاحب مشارق والمغارب آ گیا، صاحب فضائل آ گیا، صاحب مناقب آ گیا، زوج بطول آ گیا، آدم کی مدد کرنے والا آ گیا، نوح کی کشتی کو بچانے والا آ گیا، ابراہیم کو نار نمرود سے نکالنے والا آ گیا، موسیٰ کو ہیبت دینے والا آ گیا، عیسیٰ کو زہد دینے والا آ گیا، آج وہ محمد کی مدد کرنے والا آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، محمد کی مدد کرنے والا آ گیا ہے تو کائنات خوش ہو رہی ہے۔ ادھر رسول اللہ خوش ہے، ادھر اللہ خوش ہے، ادھر جنت سجائی جا رہی ہے۔ اور آپ غور فرمائیے کہ عزیزان محترم، آنے والا وہ ہے جو ہر ایک کا مشکل کشا ہے اور ظاہری طور پر رسول کی مشکل کشائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور عزیزان محترم، دعوت ذوالفقار شیرہ میں یہی علی نے کہا کہ میں مدد کروں گا، یہی علی نے کہا میں مدد کروں گا۔ اب جب مدد ہو گئی، رسول اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اے علی میرے بعد تم ہی میرے وصی ہو، تمہیں میرے بعد وزیر ہو۔ اب ایک ایک پتھر برسایا جا رہا ہے اور علی رسول کو ایک ایک پتھر سے بچا رہے ہیں۔ بستر رسالت پہ کبھی علی سو رہے ہیں، بستر نبوت پہ کبھی علی سو رہے ہیں، ننگی تلواروں کے درمیان علی سو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک حکومتی ایک انسان اس دنیا میں آ جائے، جو حکومتی انسان بہت ہی پاورفل ہو اور اگر اس کے لیے تھریٹ ہو، اس کے لیے خطرہ ہو تو کیا کیجئے گا؟ تو یہی حکومت کیا کرے گی؟ پوری سیکیورٹی کا انتظام کرے گی، ہے نا عزیزان محترم؟ اب عزیزان، پوری کائنات میں حکومتی انسان رسول اللہ ہے۔ سرکار خدا کی طرف سے اگر کوئی آیا ہے تو کون آیا ہے؟ رسول آیا ہے، حکومت کی طرف سے رسول آیا ہے۔ اب عزیزان محترم، کفار مکہ کی طرف سے ایک تھریٹ ہے، کفار مکہ کی طرف سے تھریٹ ہے، مشرکین کی طرف سے تھریٹ ہے۔ اب اللہ نے بڑے لمبے چوڑے جو ہے سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا، بس علی کا انتظام کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ایک علی کافی ہے۔ چاہے وہ جنگ احد ہو تب بھی علی کافی ہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو وہ تب بھی علی کافی ہے، چاہے خیبر ہو تب بھی علی کافی ہے، چاہے جنگ حنین ہو تب بھی علی کافی ہے، چاہے وہ بستر رسالت ہو تب بھی علی کافی ہے۔ عزیزان محترم، علی کو جو ہے فوج کی ضرورت نہیں ہے، فوج کو علی کی ضرورت ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور یہی وجہ تھی کہ عزیزان محترم لوگ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے۔ جب دیکھیے رسول اللہ علی کو ہی بھیج رہے ہیں، کبھی ہمیں بھی موقع دے کر دیکھیے، جب دیکھیے آپ رسول اللہ ہی علی کو بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان جس سے قریب ہوتا ہے اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ارے بھائی دیکھیے ان سے زیادہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے، ان سے اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو رہا ہے، دیکھیے چل رہا ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ ارے بھائی رسول اللہ علی کو اگر بلا رہے ہیں اس کا مطلب رسول اللہ نہیں بلا رہے، اللہ بلا رہا ہے، اس لیے کہ رسول کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ رسول بغیر اجازت وحی کے کوئی کلام ہی نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی کے رسول اللہ کلام ہی نہیں کرتے۔ تو پھر رسول کا عمل رسول نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب چھمی گویاں ہونے لگی کہ کسی جنگ میں آپ نے کبھی ہم کو نہیں بھیجا، کسی جنگ میں آپ نے کبھی ہمیں موقع نہیں دیا، کسی جنگ میں آپ نے کبھی موقع نہیں دیا۔ اللہ سن رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، جنگ خیبر کو اللہ نے دیکھا دیا۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ نے کہا علی آپ گھر رکیے۔ اب دنیا کہتی ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ علی کو آشوب چشم تھا۔ اب جو بھی ہے تفسیروں میں ہے وہ آپ جانیے گا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا تھا، مجھے اس سے غرض ہے کہ مجھے یہ بتانا تھا 39 دن تک جنگ فتح نہ ہوئی۔ بھائی تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھیجیے ہمیں بھیجیے ہمیں بھیجیے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، سب جانے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سردار بھاگا، کوئی کہہ رہا تھا کہ جو ہے لشکر بھاگا، کوئی کہہ رہا سردار بھاگا، کوئی کہہ رہا لشکر بھاگا۔ عزیزان محترم، جب یہ پہنچتے تھے تو ایک وہاں پر کھڑکی بنی ہوئی ہوتی تھی اور ایک مرتبہ جو ہے نا مرہب اپنا ایک بڑا سا سر نکال کے باہر آتا تھا، غراتا تھا، یہ جو ہے پریشان ہو کے بھاگ جاتے تھے۔ بھائی اس کے سامنے ہم کہاں لڑیں گے؟ کبھی کبھار یہ یاد دلاتا تھا کہ ہم نے فلاں ٹائم پہ تم کو قرضہ دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ یہ بھاگ جاتے تھے کہ فلاں ٹائم میں تم ہمارے پاس آئے تھے ہماری مدد مانگنے، ہم نے تم کو مدد کی ہے، کہاں ہے؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ یہ پرانے کارنامے تھے جو ظاہر ہو رہے تھے۔ 39 دن تک جنگ فتح نہ ہوئی۔
ابھی تک تم نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ ہم کو نہیں بھیجا، آپ نے ہم کو نہیں بھیجا، جب 39 دن تک اللہ نے تمہیں موقع دیا تم کچھ نہ کر سکے۔ اب مسئلہ عزیزان محترم، رسول نے کہا دیکھو میں کلم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، مرد ہوگا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ ہر ایک صحابی اپنے سر کو اونچا کیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے، رسول اللہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ صبح کی نماز تمام ہوئی اور مصلی اٹھایا، ایک مرتبہ رسول نے فرمایا، کہا کہ علی کہاں ہے؟ ناد علی مظہر العجائب۔ عزیزان محترم اگر رسول نے مانگا پروردگار میں کروں تو کیا کروں، اب کون ہے جو تجھے تو بھیجے گا؟ آواز قدرت آئی، ناد علی مظہر العجائب، علی کو تو پکارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے بھی مدد مانگے، مدد کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو علی ہوگا۔ عزیزان محترم ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہی مدد کرے گا؟ کہ اللہ ادھر کیا کہ مدد کرتا ہے؟ بتائیے اللہ کے مدد کرتا ہے؟ اللہ کے پیر ہے، اللہ کا جسم ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کی حیات ہے؟ نہیں عزیزان محترم، جسم و جسمانیت سے اللہ خالی ہے۔ وہ خالق ہے، لم یزل ولا یزال ہے، لم یکن مثلو ہے، انک علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ ہاتھوں کو نہیں رکھتا لیکن ہاتھوں کی صلاحیت بھی ہے۔ یہی وجہ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ناد علی مظہر العجائب، عجائب کا مظہر ہے۔ تجدہ اون لک فی النوائب، ہر مشکل میں تمہارا مددگار ہے۔ سینجلی، ان قریب یہ مشکل کو تم سے دور کرے گا۔ اور فرما رہے نہیں فرما رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم یہی علی ہے۔ اور فرمائیے گا مسئلہ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک جملہ ایک پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے گا کہ علی، اب یہ جو روزہ ہے مجھے ابھی ذہن میں آیا، اس پہ لکھا ہوا بھی ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب۔ ہم لوگ اسی روزے میں پڑھا کرتے تھے، اسی روزے میں ہم لوگوں نے علم حاصل کیا۔ مولا کی بارگاہ میں صبح و شام مولا کی زیارت کرتے تھے۔ صبح بھی ہمارا درس ہوتا تھا، شام کے بھی وقت بھی درس ہمارا ہوتا تھا۔ وہ روحانیت ہمارے لیے علماء اور مجتہدین کہتے تھے کہ صبح سویرے جب مولا کی زری پہ جانا تو وہ ہوا اور فضا میں جو ایک عجیب سی جو ہے خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، وہ اگر تمہیں محسوس ہو جائے تو سمجھ جانا کہ علی نے تمہیں علم دے دیا۔ عزیزان محترم ذرا تصور فرمائی کہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پہ بحث خارج پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ نا مدینۃ العلم والی البابھا، صرف اگر 2 سال نجف اشرف میں اگر قاعدے سے کوئی طالب علم پڑھ لے وہ ہر چیز کے جواب دے سکتا ہے۔ آج عزیزان محترم آیت اللہ وحید خراسانی اور جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہے نا نجف کے پڑھے ہوئے، اور عزیزان محترم آپ کا جو چھوٹا سا طالب علم آپ وہیں کا طالب علم ہے۔ لیکن میں نے دیکھا عزیزان محترم یہ جو کائنات میں کونے کونے میں جو علی کے فضائل بکھرے ہوئے ہیں، علی کا نام جو ہے مشہور ہے، یہ کائنات کے کونے کونے میں، یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے علی کو بچایا تو علی نے اللہ کو بچایا۔ یہ ایگریمنٹ تھا اس زمانے میں عزیزان محترم، اے پروردگار تو مجھے روشن کر، میں تجھے روشن کروں گا۔ اور یہی وجہ تھی عزیزان محترم جہاں علی کے خلاف کوئی بولتا ہے اللہ فوراً عذاب نازل کر دیتا ہے۔ ہائے ہمیں کیا کہہ رہا ہوں، غدیر خم کا میدان ہے، آواز قدرت آئی، قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں آ سکتا، اے رسول جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا، چونکہ رسول رحمت للعالمین ہے، چونکہ رسول مجسمہ رحمت ہے۔ جہاں کہیں بھی رسول ہوں گے وہاں پہ رحمت ہی رحمت، وہاں پہ غصہ، غضب، پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم جب قرآن میں اللہ نے یہ کہا تو غدیر کے میدان میں اللہ نے عذاب نازل کیوں کیا تھا؟ رسول بھی تھے، علی بھی تھے، تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم کہ ہر چیز اللہ کے لیے قبول ہے، لیکن علی کے معاملے میں کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ دیکھیے گا مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ علی کی ولایت وہ ولایت ہے جو اللہ کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت وہ ولایت ہے جو اللہ کی ولایت، ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اور عزیزان محترم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، جس نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کر دیا۔ اور اسی ولایت کے لیے رسول کو کئی بار معراج پہ آنا پڑا،
اور تاریخ بتاتی ہے کہ 120 معراج میں ایک معراج وہ تھا کہ جس میں صرف اور صرف فاطمہ کا مسئلہ تھا، باقی کے ہر معراج میں علی کی ولایت سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم نے علی کی ولایت کو پہنچایا نہیں پہنچایا۔ اور عزیزان محترم، میں نے ایک مرتبہ ایک تاریخ جب میں نے دیکھا، دیکھیے گا کہ کوئی بھی چیز جلدی ہضم نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے گا کہ غدیر خم کا میدان، غدیر خم کا جو مسئلہ تھا اور دعوت ذوالعشیرہ، دعوت ذوالعشیرہ اور غدیر خم کے میدان کے درمیان نہ جانے کتنے جنگیں ہوئی، نہ جانے کتنے فاصلے، نہ جانے کتنے ایام گزرے۔ لیکن میں اگر چاہوں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر دنیا عقل رکھتی اور عقل کامل رکھتی تو غدیر کا جو میدان ہے، غدیر کا جو فیصلہ ہے، وہ دعوت ذوالعشیرہ پہ ہو سکتا تھا۔ نہیں توجہ فرمایا۔ مان لیجئے گا عزیزان محترم، ایک بہت بڑا انسان اس دنیا میں آنے والا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک آنے والا ہے، تو پھر کیا کیجئے گا کہ 6 مہینے پہلے سے ایڈورٹائز شروع ہو جائے گا، 6 مہینے پہلے سے ٹی وی میں اسکرولنگ شروع ہوگا، 6 مہینے پہلے سے وہ کہاں رکے گا اس ہوٹل کے بارے میں جو ہے نا ریلے کیا جائے گا، 6 مہینے پہلے اس کے سیکیورٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، 6 مہینے پہلے اس کے اسٹیڈیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی عزیزان محترم ابھی آیا نہیں ہے، لیکن 6 مہینے سے پہلے اس کا تذکرہ کر کے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا اسے بٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو 6 مہینے کے بعد وہ وی آئی پی آنے والا، 6 مہینے کے بعد فلاں ملک کا پریزیڈنٹ آنے والا، 6 مہینے کے بعد فلاں ملک کا ایسا پریزیڈنٹ آنے والا، اگر آئے گا تو سیکیورٹی یہ ہوگی، آئے گا تو جہاز یہ ہوگا، آئے گا تو ہوٹل یہ ہوگا، آئے گا تو اتنے لوگ اس کی حفاظت کریں گے، چلے گا تو اس طرح چلے گا، 6 مہینے پہلے عزیزان محترم۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کل آنے والا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی سمجھائے گا نہیں کہ بھائی کل وی آئی پی آنے والا ہے اور آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وی آئی پی کل آنے والا ہے۔ نہ ہم نے تیاری کی ہے، نہ ہم گھر والوں کو سمجھایا ہے، نہ ہم نے کوئی میٹنگز کی ہے، نہ ہم نے کوئی سیٹنگ کی ہے۔ لیکن عزیزان محترم یہی تو مسئلہ تھا، رسول اللہ چاہتے تو غدیر کا مسئلہ پہلے ہی پیش کر دیتے، لیکن ہر موڑ پر علی کو سمجھا رہے تھے، ہر موقع پر علی کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ علی ہے، اسے پہچانو۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، کئی زمانہ علی کے لیے گزر گیا۔ جنگ خندق میں بتایا کہ اس کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری ہے، خیبر میں بتایا کہ یہ ایسا مرد ہے جو اللہ اسے بھی چاہتا ہے، یہ اللہ کو چاہتا ہے۔ عزیزان محترم ہر جنگ میں رسول اللہ علی کو بتاتے رہے، علی کو بتاتے رہے، علی کو بتاتے رہے، دیکھو میرا بھائی یہ ہے، میرا وصی یہ ہے، میرا وزیر یہ ہے۔ عزیزان محترم جب زمانہ گزر گیا، علی کے ذہنوں میں علی بیٹھ گیا، تب جا کر کہا من کنت مولا ہو فاز علی مولا۔ یا حیدری، یا علی۔ عزیزان محترم یہ علی کا نام لینے سے ہی دیکھیے بچے کھل جا رہے ہیں، چہرے کھل جا رہے ہیں۔ یہ نام علی ہے جو حسب نسب کو بتاتا ہے، نام علی ہی ہے جو انسان کی زندگی میں ترقی عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم یہی نام لے کر انبیاء آگے بڑھتے رہے، یہی نام لے کر جو ہے رسول اللہ جو ہے جنگوں میں جاتے رہے، یہی نام لے کر خدا جو ہے ہر چیز کو خلق کرتا رہا۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، آسمانوں کو بنایا تو آسمان ہلنے لگے تو علی کا نام لیا تو ٹھہر گیا، زمین کو بنایا تو زمین جب بنایا تو زمین ہلنے لگی تو علی کا نام لیا تو ٹھہر گئی، اور سمندروں کو بنایا تو سمندروں میں طوفان اٹھا تو جب اللہ نے علی کہا تو ٹھہر گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کا نام عام نام نہیں ہے۔ آج دنیا والے علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا آج دنیا والے دیکھیے گا سب کچھ ہمارا جو مقصد ہے زندگی ہے وہ علی ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے گا، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے گا، علی کے مقابلے میں کسی کو لانے کی کوشش اگر کی جا رہی ہے تو یہ سیاست ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ علی کے مقابلے میں پوری کائنات میں کوئی آ نہیں سکتا، نہ علی سے پہلے کوئی علی تھا، نہ علی کے بعد کوئی علی آئے گا۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ علی ہے، نہیں کہہ سکتے آپ، کسی کو بھی آپ جو ہے شباہت نہیں دے سکتے۔
سوائے حضرت عباس کے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ شخصیتیں ایسی ہیں. دیکھیے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آل محمد کو سمجھ ہی نہیں سکے اور نہیں سمجھ سکتے. یہ امپاسبل ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آل محمد کو سمجھ رہے ہیں تو جھوٹا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے روایت ہے کہ کوئی بھی یہ شہزادی وہ ہے جو شب قدر کی طرح ہے. شب قدر کو آج تک دنیا نے نہیں سمجھا تو شہزادی کو کیا سمجھیں گے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ نہ شب قدر کو دنیا نے سمجھا نہ شہزادی کو دنیا سمجھ سکے گی. نہ بھائی یہی وجہ ہے کہ علی قل ہو اللہ کی طرح ہے. اب نہ سورہ قل ہو اللہ کو ہم نے نہیں سمجھا تو جب ہم قل ہو اللہ کو نہیں سمجھیں گے تو علی کو کہاں سمجھیں گے؟ یہی تو وجہ ہے نا عزیزان محترم. ہر موقع پر ہر موڑ پر علی مددگار رسول بنے. آج اس علی کو اتنا ہم چھوٹا بنا رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. چونکہ ہم نے علی کو دیکھا اس وجہ سے علی کو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, علی کو ہم گھٹا رہے. نہیں, آپ آل محمد کی نگاہوں سے دیکھیں علی کیا ہے. دیکھیے گا ان گنہگار آنکھوں سے جب ہم دیکھیں گے تو گناہ ہی گناہ دکھائی دے گا, اس لیے کہ یہ آنکھوں نے گناہ دیکھا. ہم غیر معصوم ہیں, ہم معصوم تو نہیں ہے نا. لیکن پوچھئے امام صادق علیہ السلام سے کہ علی کون ہے, پوچھئے امام سجاد سے کہ علی کون ہے. خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی میں علی کی ایک ضربت کا مقابلہ میری نمازیں نہیں کر سکتی ہیں. سوچیے عزیزان محترم, یہ روایتیں میں جو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں باقاعدہ حوالوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کبھی علی کو سمجھا ہی نہیں ہے. آج ارے علی کے فضائل پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں بھائی, علی کے فضائل سے ہی ہمارے بچے ترقی پر کر رہے ہیں. ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب, اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ علی کی محبت کے ذریعے, علی کی الفت کے ذریعے سے اپنی اولاد کو سکھاؤ. علی کی الفت کو بتاؤ, علی کی سیرت کو بتاؤ, علی کے نہج البلاغہ کو بتاؤ, علی کی جنگوں کو بتاؤ, علی کی سیرت کو بتاؤ کہ کس طرح سے رسول نے جو ہے رسول کی حفاظت کی ہے. تب جا کر ہمارے بچے امام زمانہ کی حفاظت کریں گے. لیکن جب ہم نہیں بتائیں گے, دنیا کو بتائیں گے, پوری کائنات کو بتائیں گے, سب کچھ بتائیں گے, لیکن علی کو نہیں بتائیں گے. پوری دنیا, بھائی دنیا کو ہم یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے, ہم دنیا کو جو ہے ٹی وی میں دیکھ لیں گے, ہم ممبر پر یہی علی کو سننا چاہ رہے ہیں. ہم دنیا کو نہیں سننا چاہ رہے ہیں. دنیا تو یوٹیوب میں ہے, دنیا تو چینلز میں ہے, دنیا تو ہر جگہ پر ہے. باہر نکلیں گے دنیا, گھر میں بیٹھیں گے دنیا, بیوی سے بات کریے دنیا, بیٹی سے بات کریے دنیا, بیٹے سے بات کریے دنیا, دنیا ہی دنیا ہے. لیکن جب امام بارگاہ میں آتے تو شہزادی آتی ہے. شہزادی جب بیٹھتی ہے تو کیا دنیا سنیں گی؟ شہزادی چاہتی کہ میرے بیٹے کے فضائل ہو, شہزادی چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے فضائل ہو, جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ یاد کیا جائے, شہزادی کے زخموں کا مرہم ہو جائے. میں ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں عزیزان محترم, میرا وقت قریب ہے, دیکھیے گا. اب چونکہ مرہم کی بات آئی تو ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. آج اربعین میں کتنے کروڑوں کا مجمع ہے؟ لاکھوں کروڑوں کا تو مجمع ہے, کئی ملین کا مجمع ہے. لوگ جوق در جوق جا رہے ہیں, چل رہے ہیں. دیکھیے گا, کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا انتقال ہو گیا, ماں کتنا روتی ہے. ماں اتنا روتی ہے, اتنا روتی کہ بے ہوش ہو جاتی ہے. کبھی بے ہوش کبھی افاقہ, کبھی بے ہوش کبھی افاقہ. 10واں آیا, 20واں آیا, 40ویں میں تو حد سے زیادہ کریا کرتی ہے ماں. لیکن دیکھیے گا اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے ذہنوں میں کہ ماں کے ذہن سے وہ غم بھلایا جا رہا ہے. اگر نہیں اللہ بھلائے گا تو یہ ماں مر جائے گی. 6 مہینہ جیسے ہی گزر گئے تھوڑا سا غم ہلکا ہوا, سال گزرا تھوڑا کم ہلکا ہوا, پھر دوسرا سال آیا, تیسرے سال آیا, ویسے ہی ہو جائے گی جیسے پہلے تھی. لیکن مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ غم حسین دن بدن بڑھتا جا رہا ہے.
سال بہ سال بڑھتا جا رہا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں تب بھی سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ آج 21 سے زیادہ جو ہے دہشت گرد جو ہے گرفتار ہو گئے تب بھی جو ہے ڈر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عزادار اس لیے جا رہے ہیں کہ مولا آپ کی راہ میں ہمیں شہادت بھی مل جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ غور کریے کس کے لیے جا رہے ہیں؟ سیاست کے لیے نہیں جا رہے ہیں، حسین کے عشق کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر حسین کہہ دے یہ ہمارا ہے تو کوئی پوری دنیا بھی مل جائے حسین سے ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ کے لیے ہم جا رہے ہیں، ایک مرتبہ خدا کی قسم زندگی بھر ہم جو ہے نا مشی پہ مشی کرتے رہیں، سالوں پہ سال مشی کرتے رہیں، ماتم پہ ماتم کرتے رہیں، زنجیر پہ زنجیر کرتے رہیں، قما پہ قما کرتے رہیں، لاکھوں ہزاروں لٹاتے رہے حسین کے نام پہ۔ ایک نظر میرے مولا کی میرے اوپر پڑ جائے، خدا کی قسم میرے لیے کافی ہے۔ اس ایک نظر کے لیے پوری زندگی میں لٹا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ وہ ایک نظر امام کی ہمارے اوپر پڑ جائے، ایک لمحہ امام ہم سے چاہ لے، ایک لمحہ کہہ دے کہ بھائی فلاں عزادار میرا ہے، زندگی ہماری بدل جائے گی۔ پھر نہ فرشتے ہمیں کہیں روک پائیں گے، پھر قبر میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، پھر حشر میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین نے مجھے کہا ہے میرا ہے۔ یہ طاقت، یہ قدرت، یہ وسعت اور ولایت ہر جگہ پر حسین کی نظر آئی۔ اور یہی وجہ تھی عزیزان محترم، حر کو جب حسین نے کہا یہ میرا ہے تو حر کو اکیلا حسین نے نہیں چھوڑا، اس رومال کو جو ہے نا پیشانی پہ باندھا کہ جو ماں فاطمہ زہرا کا ہے۔ اگر فرشتے اگر یہ کہہ دے تو کم سے کم یہ رومال زہرا کو تو دیکھ کر اسے چھوڑ دیں کہ دیکھو یہ رومال فاطمہ ہے، یہ سند ہے جو حسین نے دیا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس کی جو بانی ہے وہ فاطمہ ہے۔ ہم مہمان ہیں میرے بھائی، ہم میزبان نہیں ہیں۔ میزبان شہزادی فاطمہ زہرا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شہزادی نے میزبانی ہمارے حوالے کی ہے، لیکن حقیقت میں فاطمہ زہرا میزبان ہے۔ اور جو میزبان ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جو مہمان ہوتا ہے وہ دیر سے آتا ہے۔ تم شہزادی آ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہائے میرے عزادار کب آئیں گے، ہائے میرے چاہنے والے کب آئیں گے، ہائے میرے جو ہے مجلس کرنے والے منبر پر بیٹھ کر رلانے والے کب آئیں گے۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ شہزادی میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہزادی کو انتظار نہ کرائیں۔ بس میں عزیزان محترم اپنی منزل کو تمام کر دیا، لیکن مجھے آج ایک الگ جو ہے، چونکہ 17 سفر جو ہے مخصوص ہر جگہ پر ہے مولا عباس سے، تو میں 2-4 جملے مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے گا عزیزان محترم، ایک فضیلت کا جملہ پیش کر دوں، پھر اس کے بعد میں مولا کے فضائل مصائب پڑھ دوں۔ کہتے ہیں کہ کسی عالم نے یا کسی ایک انسان نے کہا ہے کہ حضرت عباس افضل ہے یا سلمان افضل ہے۔ سوچئے گا کس سے ملا رہا ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ معرفت کے دریچوں کو کھولنا چاہیے۔ دنیا اسے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم مجلسوں سے اس معرفت کو کھول رہے ہیں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت عباس افضل ہے یا سلمان افضل ہے۔ شہزادی نے خواب میں آ کے کہا کہ سن، اگر لو نظر ابنی العباس لسارا کلہم سلمانہ، اگر ایک نظر میرے بیٹے کی پوری کائنات پر پڑ جائے تو کائنات سلمان ہو جائے۔ میرے بیٹے کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کے لوگوں پر پڑ جائے تو ہر کوئی سلمان ہو جائے گا۔ یہ میرے بیٹے کی ولایت ہے، یہ میرے بیٹے کی کیفیت ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب ذاکر نے مصائب پڑھتے پڑھتے تھک گیا، خواب میں شہزادی نے کہا جو حق تھا وہ تو نے نہیں پڑھا، جو حق تھا وہ تو نے نہیں پڑھا۔ کہ شہزادی میں نے ہر مصائب کے جملے پڑھ ڈالے۔ کہا کہ دیکھ، ہر شہید جب گرتا تھا ہاتھوں کو ٹیک کر گرتا تھا، میرا بیٹا عباس جن کے ہاتھ کٹ چکے تھے وہ کیسے جو ہے زمین پر گرے گا۔ منہ کے بل زمین پر میرے عباس آئے تھے۔ عزیزان محترم، ذرا تصور فرمائیے گا، تاریخ بتاتی ہے کہ کائنات میں شہزادیوں کا بھروسہ تھا عباس، زینب کی چادر کا آسرا تھا عباس، زینب سکینہ کا سکون کا تھا عباس۔ ساری بیویاں اس لیے آرام کر رہی تھی کہ عباس ابھی زندہ ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین نے فرمایا
کہ اے بھائی عباس ہم آرام اس لیے کر رہے ہیں کہ تم زندہ ہو، یہی آنکھیں اس وقت بیدار ہوں گی کہ جب کچھ آنکھیں سو جائیں گی۔ یہی وجہ تھی عزیزان محترم، جب حضرت عباس نہر فرات پر شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو ساری بیویاں ایک طرف ہو کر رونے لگی، ہائے علمدار، ہائے میرے عباس۔ عزیزان محترم، زینب نے کہا آؤ آؤ بیویاں آؤ، میں جس کے بھروسے پر تم سے وعدہ لی تھی میں اس وعدے کو واپس کر رہی ہوں، اس لیے کہ جو عباس تھا وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ عزادارو ذرا تصور فرمائیے گا، 11ویں محرم کو دیکھیے گا کہ جو بھی مسائل میں پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، حوالے کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، کہیں پہ کوئی جو ہے آپ کے ذہن میں تصور نہ آئے کہ کہیں اور سے میں پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ تو دیکھیے گا اس زمانے میں جب آج جو ہے زمین کربلا کے لیے جو چل رہے ہیں لوگ، یہ پکی سڑک پہ چل رہے ہیں، اور ایک کچی بھی سڑک ہے کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے روزے بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا بڑے بڑے علماء سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے روزے یہاں پر کیسے آئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب بیویوں کو 11ویں محرم کو اونٹوں پر بٹھایا گیا تو اس قدر باندھا گیا، اور بچوں کو جو ہے کوئی رسی سے نہیں باندھا تھا ماؤں کے ساتھ۔ عزیزان محترم، پیچھے سے ظالم جو ہے جانوروں کو مارتے تھے، یہ جانور اچھلا کرتے تھے، جب بچہ اچھلتا تھا تو ہر ایک کی زبان پر یا عباس کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ اور عزیزان محترم، یہاں تک کہ جو جانور تیزی سے بھاگا کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 46 بچوں میں سے کئی بچے جو ہے اس اونٹوں کے پیروں تلے آئے اور پیروں تلے جو ہے زخم ہو گئے اور اسی وقت دم توڑ دیے۔ اور عزیزان محترم، جب ماں کے بچے سے، ماں کی گود سے بچہ زمین پر گرتا تھا تو ماں پلٹ کر نہر فرات کی طرف کہتی تھی کہ اے ابوالفضل عباس، میرا بچہ تیری ذمہ داری ہے، میرا بچہ تیری ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، ذرا تصور فرمائیے گا، غیرت تھی نا عباس کے یہاں، غیرت تھی۔ یہی وجہ تھی نا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عباس نے وصیت کی ہے، آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ عزیزان محترم، کئی لوگ کہتے ہیں، اور یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ جس وقت حضرت عباس کے روزے میں ایک کام کرنے والا جب ایک مرتبہ گیا تھا تو روتے ہوئے واپس آیا۔ اب جب روتے ہوئے واپس آیا تو مہدی بحر العلوم نے کہا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھ لیا کہ تم رو رہے ہو؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ میرے باب الحوائج ابوالفضل عباس جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کا جو پیر تھا وہ زمین پر خط کھینچا کرتا تھا، اتنے اونچے قد کے تھے، اور میں نے جب دیکھا تو اتنی چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی۔ عزادارو، اب آپ تصور فرمائیے گا، یہی وجہ تھی امام سجاد 11ویں محرم کو لاشہائے شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے، تو ایک مرتبہ چٹائی منگائی ہے، منگانے کے بعد عباس کے جنازوں کے ٹکڑے جمع کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی لاکھوں کا مجمع اس بات پہ انتظار کر رہا تھا عباس ہمیں مل جائے، عباس ہمیں مل جائے۔ عزادارو، یہی وجہ تھی کہ جب 2 ہاتھ قلم ہو گئے اور گھوڑے سے زمین پر آئے تو سارا لشکر امڑ پڑا، قطعوہ اربن اربا، عباس کے جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہی وجہ تھی کہ حسین کے پہنچنے سے پہلے عباس کا جنازہ ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، اور یہی وجہ تھی، اور سکینہ سے عباس شرمسار تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس جنازے پر نظر پڑ جائے۔ عزادارو، ذرا تصور فرمائیے گا، سارے سرہائے شہداء کو جب نیزے پر رکھا جانے لگا تو عباس کا سر نیزے پہ ٹکتا نہیں تھا۔ عزیزان محترم، سارے سروں کو نیزے پہ ٹکا دیا گیا، لیکن عباس کا سر ٹک نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ ظالم نے کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ کہ ظالم نے عباس کے سر سے رسی کو نکالا اور گھوڑے کے گلے میں رسی کو باندھا اور عباس کے سر کو گھوڑے کے گلے میں لٹکا دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب گھوڑا تیزی سے بھاگتا تھا، گھوڑے کی ٹاپوں سے عباس کا سر زخمی ہوتا چلا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، ذرا تصور فرمائیے گا، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ایک کا سر نیزے پہ ٹکا تو تھا، لیکن عباس کا سر اس لیے نہیں ٹک سکا کہ عباس اپنی نگاہوں سے ماں بہنوں کی بے رضائی نہیں دیکھ سکتے تھے۔
اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب سرہائے مبارک کو واپس کیا گیا تو کبھی حسین کے سر کو زینب نے لے لیا، تو کبھی قاسم کے سر کو فرما نے لیا، تو کبھی جو ہے کسی کے سر کو کوئی لے لیا، تو عزیزان محترم جب علی اکبر کے سر کو ام لیلا نے لے لیا اور علی اصغر کے سر کو ام رباب نے لے لیا، تو ایک سر رہ گیا تھا جو پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے چہرہ جو ہے زخموں سے چور چور تھا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے ہاتھوں کو بڑھایا، وہ کہنے لگی کہ یہ میرے بھیا کا سر ہے، مجھے دے دو۔ ارے میرے بھیا کے سر کا زخم اتنا تازہ ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے بھیا کے سر کو اتنے زخم آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم۔ بار الہ واسطہ محمد والے محمد کا عشق خلیل ازا کو قبول فرما، ان آنسوں کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی عزادار یہاں پر حاضر ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما، ان پر آل محمد کا سایہ عطا فرما، آل محمد کا کرم عطا فرما، آل محمد کی محبت عطا فرما، آل محمد کی الفت عطا فرما، عزتوں میں اضافہ فرما، رحمتوں میں اضافہ فرما، بلندیوں میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں برکتوں کو رحمتوں کو نازل فرما، بچوں کی حفاظت فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما، نماز پڑھنے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار سب کو جو ہے پروردگار کی عنایت عطا فرما۔ آل محمد کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔